السلام علیکم دوستوں، ساری دنیا کے شہر ایک طرف، لیکن وہ شہر جس کی مٹی میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا ہوا ہے، وہ شہر جس کا نام آتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح بے قرار ہو جاتی ہے، وہ ہے مدینہ منورہ۔ یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں قدم قدم پر تاریخ بولتی ہے، جہاں فضا میں درود و سلام بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور جہاں ہر آنے والا خود کو دنیا سے کٹا ہوا اور اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس شہر کی سیر کروائیں گے جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج ہم مدینہ منورہ کے اس سفر پر نکلیں گے جو صرف آنکھوں کا نہیں بلکہ دل اور روح کا سفر ہے۔ مدینہ منورہ کی ایک ایسی کھڑکی کے بارے میں بھی بات کریں گے جو 1400 سال سے کبھی بند نہیں ہوئی۔ آخر وہ کون سی کھڑکی ہے؟ کیوں آج تک اسے بند نہیں کیا گیا؟ اس شہر میں ایسی کون سی کشش ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے ایک بار مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے؟ اور کیوں اس شہر کے مقدس مقامات کو دیکھ کر آنسو خود بخود آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اور نکلتے ہیں مدینہ منورہ کے ایک روح پرور، ایمان افروز اور دل کو ہلا دینے والے سفر پر۔ مدینہ منورہ کا آفیشل نام المدینہ المنورہ ہے، جس کا مطلب ہے روشن شہر۔ اسلام سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یہ ایک قدیم تجارتی بستی تھی، لیکن جب ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو یہاں یثرب ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ بن گیا۔ اسی ہجرت نے اس شہر کو دنیا کا سب سے خوش نصیب شہر بنا دیا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک آج بھی موجود ہے۔ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 440 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی لگ بھگ 16 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں عربوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی اور مصری لوگ بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ لیکن اس شہر کی اصل پہچان اس کی آبادی یا عمارتیں نہیں بلکہ وہ روحانی نور ہے جو ہر طرف محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، دنیا کے کسی بھی شہر میں آپ ایک بار جائیں تو دوبارہ جانے کی خواہش اکثر کم ہو جاتی ہے، لیکن مدینہ منورہ وہ واحد شہر ہے جہاں ایک بار جانے کے بعد دل مزید بے چین ہو جاتا ہے اور دوبارہ جانے کی تڑپ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں ہمارے آقا، ہمارے نبی، ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ مدینہ منورہ کے عین مرکز میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع ہے، جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی وسیع اور عظیم ہے کہ موجودہ توسیع کے بعد اس میں ایک وقت میں 10 لاکھ سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ رمضان المبارک اور حج کے دنوں میں یہ تعداد 20 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ سال بھر دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ جب مرد حضرات باب الاسلام سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوتے ہیں تو دل پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، دل لرز جاتا ہے اور آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ درود سلام پڑھتے ہوئے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو سلام پیش کیا جاتا ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے روزوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مقدس اور اہم حصہ ریاض الجنہ ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ یہاں 8 ستون موجود ہیں اور ہر ستون کی اپنی الگ تاریخ اور عظمت ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، دعا مانگنا اور آنسو بہانا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان واقعی جنت کے کسی حصے میں کھڑا ہو۔ ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آج کل نسک ایپلیکیشن کے ذریعے وقت لینا پڑتا ہے، جہاں محدود وقت کے لیے نفل ادا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لاکھوں مسلمان اس مختصر وقت کے لیے مہینوں انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں دعا خالی نہیں جاتی۔ دوستوں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر یکم ہجری میں ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے
تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حصہ لیا۔ ابتدا میں مسجد کی دیواریں اور چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنائی گئی تھیں، لیکن اس سادگی میں بھی جو عظمت تھی وہ آج بھی دنیا کے کسی عمارت میں نہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مدینہ منورہ کی وہ حیران کن بات جسے جان کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل پیچھے ایک کھڑکی نظر آتی ہے جو آج تک بند نہیں کی گئی۔ یہ کھڑکی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے متعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط رکھی کہ ایک کھڑکی ایسی رکھی جائے جو کبھی بند نہ ہو، تاکہ وہ اپنے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھ سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وعدہ قبول کیا اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ کھڑکی کھلی ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے طویل اور عظیم وعدہ ہے۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کا قبرستان بھی واقع ہے، جہاں 10,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں۔ یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی عظیم ہستیاں مدفون ہیں۔ اس قبرستان کی زیارت انسان کو دنیا کی حقیقت یاد دلا دیتی ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ واقع ہے جسے جنت کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں غزوہ احد ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے احد سے محبت ہے اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مسجد کعبہ جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، مدینہ منورہ میں ایک اور عظیم مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے یہاں تشریف لاتے تھے۔ حدیث کے مطابق مسجد کعبہ میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ دوستوں، مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں آ کر دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور آخرت کی فکر جاگ اٹھتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سکون ملتا ہے، جہاں دل کو قرار آتا ہے، جہاں روح کو حقیقی آرام نصیب ہوتا ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی بار بار مدینہ منورہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے اور ہماری زندگی اور موت کو مدینہ منورہ سے جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان جو امیر ہیں، جو غریب ہیں، جن کے دل میں تڑپ ہے یا نہیں ہے، ان سب کو مرنے سے پہلے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ اور مکہ دونوں کی حاضری ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، آخر میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دیکھنے کے لیے انسان کے دل میں تڑپ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی تڑپ انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تڑپ کو ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرے اور ہر مسلمان کو مکہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔